اللہ الرحمن الرحیم۔ میزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ مضمون انجینئر محمود مجیب اصغر، سویڈن۔ پاکستان سے براستہ استنبول، جو کہ سابق قسطنطنیہ ہے، سویڈن آتے ہوئے اور ڈاکٹر محمد جلال شمس صاحب مربی سلسلہ و انچارج ترکش ڈیسک کے ثانیہ ارتحال پر ترکی میں ہی مدفون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف دل کھنچا چلا گیا۔ اس مضمون میں ان کا ذکر خیر کرنا مقصود ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ مسجد ایوب سلطان کمپلیکس، استنبول میں شہر کی بلند اور مضبوط فصیل کے باہر شاخ زریں کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، جس کو مسجد ایوب سلطان کمپلیکس میں بعد میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر پر لگے کتبہ کا ترجمہ۔ اصل نام خالد بن زید بن کلیب بن سالبہ بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن النجار طیم اللہ بن سالبہ بن عمر بن الخزرج الاکبر، حضرت ابو ایوب انصاری الخزرجی۔ ان کی والدہ کا نام ہند بنت سعید بن عمر بن عمری القیس بن مالک بن سالبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور تھے۔ بیعت عقبہ، غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر تمام مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کے ہاں اترے اور پھر انہی کے ہاں مقیم رہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی اور آپ کے حجرے تعمیر ہوئے تو آپ وہاں منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے 52 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران یزید بن معاویہ کے لشکر میں شامل تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہوئے تو یزید نے ان کی عیادت کی اور پوچھا، آپ کی کیا خواہش ہے؟ آپ نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے ساتھ لے کر دشمن کی زمین میں دوڑ لگائیں، جہاں موقع ملے مجھے دفن کر دیں اور پھر لوٹ آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو لشکر نے ایسا ہی کیا اور انہیں قسطنطنیہ کے قریب دفن کر دیا۔ یہ ماخوذ ہے از اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ انصار کے سرکردہ صحابی رسول اور میزبان رسول کہلاتے ہیں۔ ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص میزبانی کا شرف حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ اونٹنی بیٹھے گی وہیں آپ علیہ السلام قیام فرمائیں گے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھی۔ ان کا مکان 2 منزلہ تھا۔ ابو ایوب چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں قیام فرمائیں، لیکن آپ نے اس خیال سے کہ ملاقات کے لیے آنے جانے والے لوگوں کو آسانی رہے، نچلی منزل کو پسند فرمایا اور وہاں فروکش ہو گئے۔ رات ہوئی تو ابو ایوب اور ان کی بیوی کو ساری رات اس خیال سے نیند نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں، اور مزید اتفاق یہ ہو گیا کہ رات کو چھت پر ایک پانی کا برتن ٹوٹ گیا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس ڈر سے کہ پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہ ٹپک جاوے، جلدی سے اپنا لحاف پانی پر گرا کر اسے خشک کر دیا۔ صبح ہوئی تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بکمال اصرار آپ کی خدمت میں اوپر کی منزل میں تشریف لے چلنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو تأمل کیا، لیکن بالآخر ابو ایوب کے اصرار کو دیکھ کر رضامند ہو گئے۔ اس مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ تک، یا ابن اسحاق کی روایت کی روح سے ماہ سفر سے سن 2 ہجری تک قیام فرمایا۔ ماخوذ از خطبہ جمعہ 20 نومبر سن 2020۔ تسخیر قسطنطنیہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات۔
قسطنطنیہ مشرقی رومی بازنطینی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ فتح قسطنطنیہ تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ اس بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اور بشارتیں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگ یہ شہر فتح کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، یہ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، یعنی میری امت کا پہلا لشکر جو بلاد روم پر چڑھائی کرے گا ان کے لیے مغفرت ہے۔ علامہ قسطلانی شارح بخاری مدینہ قیصر کی تشریح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رومی سلطنت کا صدر مقام قسطنطنیہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے لے کر عثمانی ترکوں تک مسلمان 1000 سال تک اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، آخر کامیاب ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت 41 ہجری تا 61 ہجری یعنی 661 عیسوی تا 680 عیسوی میں قسطنطنیہ کی تسخیر کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا۔ جب مکہ اور مدینہ میں اطلاع ہوئی تو کئی اکابر صحابہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سمیت اس مہم میں شریک ہوئے۔ پہلا حملہ 669 میں ہوا۔ شہر کا محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ شہر کے ارد گرد ایک مضبوط فصیل تھی۔ رومی بلند فصیل سے مسلمانوں پر آگ کے گولے برساتے رہے، جس سے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس محاصرے کے دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور وفات پا گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں شہر کی فصیل کے نیچے لے جا کر دفن کیا گیا۔ سال ہا سال کی جدوجہد کے بعد سلطان محمد دوم نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ عثمانی ترکوں کے زمانہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر مقبرہ بنوایا گیا اور ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کو اتنی اہمیت حاصل ہوئی کہ ہر ترک سلطان حکمران کی دستار بندی اس مسجد میں کی جاتی تھی۔ آج بھی ہزاروں مسلمان ان کے مزار پر آ کر دعا کرتے ہیں اور اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ جامع القرآن۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے انصار کے ان 5 افراد میں سے قرار دیا ہے جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی قرآن کو جمع کر کے اسے مرتب کیا تھا۔ بحوالہ بخاری التاریخ الصغیر جلد اول۔ آواز مرزا عمران احسن۔